میرا مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ کے شیعہ، میں ایک ایسی بستی میں جا رہا ہوں، پلیز غور سے سنو. میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا میں ایک ایسے نئے شہر میں جا رہا ہوں کہ جہاں پہ میں نہیں جانتا کہ آپ کے چاہنے والے کہاں رہتے ہیں. زمانہ پورا شوب ہے، زمانہ ظلم کا زمانہ ہے، میں پوچھ نہیں سکتا کہ جا کے کہ شیعہ نے حیدر کرار کہاں ہے. تو مولا میں کیسے پہچانوں؟ مولا نے کہا بہت سمپل ہے. روی نے کہا مولا سمپل ہے، 1 لاکھ کی بستی ہے، 1 لاکھ کی آبادی ہے، اور میں جا کے کیسے معلوم کروں گا؟ 10,000 کی آبادی ہے، میں کیسے معلوم کروں گا جا کے؟ مولا نے کہا ویری سمپل. اس نے کہا مولا سمپل کیسے؟ کہا وہاں جا کر پلیز پلیز پلیز. مولا نے کیا بتایا دیکھو، میں سننے اپنے یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. مولا نے کہا اس بستی میں جا کے 10,000 کی آبادی ہے نا، 10,000 کی ہے نا، جا کر وہاں پہ پوچھو، کسی سے یہ پوچھو، نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جا کر یہ پوچھو کہ اس لوکیلٹی میں، اس بستی میں سب سے زیادہ آنےسٹ انسان کون ہے؟ ایماندار. ایک مجلس ہے دوستو اس کے اوپر. سب سے زیادہ سافٹ سپوکن کون ہے؟ اچھے اخلاق والا کون ہے؟ ویل بیہیوڈ کون ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ اس کی عبادت کرنے والا کون ہے؟ جس شخص کے بارے میں لوگ کہے کہ یہ ہے یا یہ بڑا نیک ہے، بڑا صاحب اخلاق ہے، بڑا سافٹ سپوکن ہے، بڑا ایماندار. اس زمانے میں بینکس نہیں ہوتے تھے، لوگ امانتیں رکھاتے تھے، گولڈ ڈائمنڈ جو بھی اس زمانے کا ہوتا، کرنسی ہوتی تھی. کرنسی جب پیپر کرنسی نہیں تھی تو گولڈن سکے ہوتے تھے، سلور کے سکے ہوتے تھے، جو لکھ جا کے رکھاتے تھے اس کو امانت دار بولتے تھے، کہ کسی کا امین بن جاتا تھا. تو بہت بڑی آنےسٹی، بہت بڑی بات ہے. آج کسی کو آپ 1 لاکھ درہم دیں اور بولیں رکھیں میں 1 مہینے کے بعد لیتا ہوں، اللہ ہی رحم کرے، پھر مومن ہے. افسوس، I'm so sad to say this, I'm so sad to say this. تو یہ چیز کہا کہ آنےسٹ جو سب سے زیادہ ہوگا ایمان. ولایت علی آنےسٹی کا نام ہے، آنےسٹی کا نام ہے. امام کہتے ہیں کہ جو بتائے اس کے پاس چل جاؤ، وہ ہمارا چاہنے والا ہوگا. امام نے نام نہیں بتایا، امام نے کوالٹیز بتائی، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے صدیقین کی، طاہرین کی، معصومین کی کوالٹیز سے کہا کہ ان کوالٹیز سے پہچانو. اسی طرح امام نے شیعہ کی کوالٹیز بتائی کہ یہ کوالٹی ہونی چاہیے، یہ کوالٹی ہونی چاہیے، یہ کوالٹی ہونی چاہیے، یہ کوالٹی ہونی چاہیے. امام نے کہا کہ اس میں یہ صفات ہونی چاہیے کہ اللہ کی ایک صفت ہونی چاہیے، اللہ کی ایک صفت ہونی چاہیے، نبیوں کی ایک صفت ہونی چاہیے، اور معصومین کی ایک صفت ہونی چاہیے. تو لوگوں نے کہا کہ بولا اللہ کی کیا صفت؟ پلیز 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 غور سے سنو، اللہ کی کیا صفت ہے؟ تو امام نے کہا کہ اللہ کی صفت، یہ کوالٹی، ایک صفت ہونی چاہیے اگر تم مومن ہو. چلے امام کہتے ہیں کہ یہ صفت تمہارے پاس ہونی چاہیے. کیا؟ کہا کہ یہ وہ صفت ہے. کیا صفت ہے اللہ کی؟ کہ وہ راز کو راز رکھتا ہے، سیکریٹ کو سیکریٹ رکھتا ہے. کیا بات ہے، پورا اشرا پڑھ دو اس کے اوپر. ہم رکھتے ہیں کسی کے راز کو؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی موقع ملے کہ ہم اس کے راز کو فاش کر دیں. اللہ ستار العیوب ہے. اللہ تمہارے رازوں کو راز رکھ رہا، رازوں کو راز رکھ رہا. اگر اللہ کھول دے، میرا کریم کھول دے، تو حشر یہ ہوگا کہ باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا، باپ بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا. وہ ایسا ستار ہے، ایسا ستار ہے. اسی لیے میں بولتا ہوں روز بولو یا ستارو، یا ستارو، یا ستارو، یا ستارو. لیکن اللہ یہ بھی تم سے ایکسپیکٹ کرتا کہ تم بھی کسی مومن کی راز کو اوپن مت کرو. پوچھا نبیوں کا کیا صفت ہے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے؟ کہ نبیوں کی صفت صبر کرنا ہے. صبر جو ہے دعا کرنا، کثرت سے دعا کرنا، یہ تمہارے پاس ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ نماز پڑھے اور کھڑے ہو گئے اس لیے کہ بہت پیسہ آ گیا ہمارے پاس، ٹائم ہی نہیں ہے بس دعا مانگنے. میں یوتھ کو بول رہا کہ نماز کے بعد دعا کرنا لازم ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگو. دعا بندگی کی معراج ہے. کیا بول گیا ہمیں؟ دعا بندگی کی معراج ہے. اللہ کو جو سب سے زیادہ عمل ہمارا پسند ہے، اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے بولو پروردگار فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می، فارگیو، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. معصومین کی صفت مصیبت میں صبر کرنا. اسی لیے اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے.
پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے، مصیبت پہ صبر کرو۔